السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج بات کریں گے کولرش عثمان کی آنے والی قسط کی، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج کولرش عثمان پر بات کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف کولرش کی نئی قسط میں 2 ہفتوں کی غیر حاضری ہوئی ہے، وہیں ترکی، شام، فلسطین اور خود ہمارے اپنے ملک میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ یاد ہی نہیں ہے کہ کولرش عثمان کی گزشتہ قسط میں کیا ہوا تھا، اور یہ کہ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر یا جھلکیوں میں کیا کچھ دکھایا گیا تھا۔ احمد فراز صاحب کے چند اشعار ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں نے مانا کہ شب و روز کے ہنگاموں میں وقت ہر غم کو بھلا دیتا ہے رفتہ رفتہ، چاہے امید کی شمعیں ہوں کہ یادوں کے چراغ، مستقل بود بجھا دیتا ہے رفتہ رفتہ۔ لہٰذا ہر چیز پر نظر ثانی کرنے کے بعد اب مکی ٹی وی تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ کولرش عثمان کی گزشتہ قسط یعنی قسط نمبر 115 میں کافی اہم واقعات پیش آئے تھے، یا دوسرے لفظوں میں عثمان غازی کی اہمیت بڑھانے کے لیے میدان ہموار کیا گیا تھا۔ مثلاً آگ تیمور کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور وہ بھی اس مہان کے ہاتھوں۔ عثمان غازی کا ایک بڑے سردار کے ساتھ اتحاد بھی قائم ہوا، اور جب اصفہان سلطان کو لگا کہ وہ سرداروں کو ساتھ ملا کر طاقتور ہو چکی ہے تو اس نے گھمنڈ میں آ کر سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے عثمان غازی کو اپنی ٹیم سے نکال باہر کر دیا، مگر نتیجے کے طور پر اسے شاندار قسم کی شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور عثمان غازی نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ سب سچ ثابت ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ قسط کے آخر میں نعمان کی آمد بھی ہو گئی، جبکہ عثمان غازی ایک بار پھر قبیلے میں ہیں اور جیسے پرانا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں کافی اہم واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئی تھیں، اور اب دوسرے ٹریلر میں مزید شاندار قسم کے واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ ٹریلر میں کئی اہم کردار ہیں، سب پر ایک ایک کر کے تفصیلی بات چیت ہوگی، اور اس بات چیت کی ابتدا کرتے ہیں نعمان سے۔ نعمان کی انٹری شاندار رہی ہے۔ گزشتہ سیزنز کے برعکس اس بار نعمان یا کسی بڑے دشمن سے لڑائی کے لیے تمام اور اہم بڑی شخصیات کو ایک جھٹکے میں ہی پیچھے کر کے عثمان غازی کو سب سے اوپر پیش کر دیا گیا ہے۔ اصفہان سلطان سمیت تمام اہم کرداروں کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا ہے، جبکہ نعمان جیسے اہم کردار کو کافی ہوشیار دکھایا گیا ہے، جو جانتا ہے کہ بیوقوف دوست سے بہتر عقل مند دشمن ہوتا ہے، اور اسی لیے اس نے آتے ہی عثمان غازی کی بات کی اور اسے اصل کمانڈر قرار دے دیا۔ یوں اب 2 بڑے دشمن آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی عقل و ذہانت کے بھی اچھے خاصے نظارے دکھائے جائیں گے۔ یوں کہانی کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ عقل و ذہانت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں اطراف کے لوگوں کو دکھایا گیا ہے۔ پہلے دونوں ٹریلر میں دونوں لوگوں کو عقل و ذہانت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نعمان کی بات کریں تو نعمان پورے اطمینان کے ساتھ کائے قبیلے جاتا پہنچتا اور عثمان غازی سے روبرو ہو کر باتیں کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلے ٹریلر میں قبیلے کے اندر دونوں افراد آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ زبانی اور کلامی حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے ٹریلر کے مناظر زیادہ دلچسپ ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نعمان کائے قبیلے میں بطور دشمن نہیں بلکہ بطور مہمان خصوصی پہنچا ہے۔ اس کے 2 ثبوت ہیں، ایک تو یہ کہ نعمان اوطاق میں موجود ہے اور اس کے سامنے کھانا بھی موجود ہے، جبکہ اگلے منظر میں وہ کائے قبیلے کے لوہار کی دکان پر بھی نظر آ رہا ہے۔ یقیناً یہاں ہتھیاروں کی تیاری وغیرہ کا معائنہ وغیرہ بھی کیا جائے گا۔ اس منظر کی اہم بات یہ بھی ہے کہ نعمان کے آس پاس کائے قبیلے کا کوئی سپاہی یا کوئی اہم شخصیت موجود نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عثمان غازی کے حوالے سے اہم ترین گفتگو کی جا رہی ہے۔ نعمان کائے قبیلے پہنچا اور عثمان غازی سے پوچھے بغیر ہی اوطاق میں بھی پہنچ گیا۔ گویا یہ اعلان ہوا کہ تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ رہو گے میرے تابع ہی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کو وزیر عالم شاہ کی یاد آئے گی، جو اسی طرح پرغرور انداز میں نظر آیا تھا۔ نعمان کے کائے قبیلے آنے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ نعمان عثمان غازی سے دوستی کرنا چاہے گا۔ اس خیال کی وجہ ظاہر ہے، عثمان غازی ایک باکمال سردار ہیں، ذہین ہیں، ہمت والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نڈر اور بے خوف ہیں۔
اور یہی چیز ہے جس کی طاقتور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے دنیا پر اپنا راج برقرار رکھ سکیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نعمان عثمان غازی کی انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے اسے خوف زدہ بھی کر رکھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت نعمان کی کا قبیلے میں اپنے لوگوں سے بات چیت ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ عثمان غازی کو کچھ ہوا تو بچیں گے ہم بھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے منصوبے بھی نہایت خطرناک ہیں۔ ایسے موقع پر عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مد مقابل پر یا مطلوبہ شخص پر کوئی ایسا احسان کریں یا کوئی ایسی مدد کریں جس کے لیے وہ عمر بھر کے لیے قرض دار ہو جائے، اور نعمان عثمان غازی کو اورحان غازی کی تندرستی کی پیشکش کرتے ہوئے یہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہوشیار شخص اپنے دشمن سے ایسا احسان نہیں لے گا۔ لہٰذا ہمارا خیال یہی ہے کہ عثمان غازی اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیں گے بلکہ انکار کر دیں گے۔ دوسری طرف نعمان کو بھی اس بات کا یعنی اس انکار کیے جانے کا اندازہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ نعمان جیسے لوگ ضرورت یا اپنے مفادات کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تو دوسری طرف اپنے ہی لوگوں کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں تاکہ سامنے والا کسی وقت پلٹ کر وار نہ کر دے۔ لہٰذا نعمان بھی یہی کچھ کرے گا۔ ایک طرف اسے اندازہ ہوگا کہ عثمان غازی سے اس کی دوستی نہیں ہو پائے گی، تو دوسری طرف اگر ہو بھی جاتی ہے تو بھی وہ اولوف سے اتحاد کر کے اسے عثمان غازی کو کمزور کرنے کا ٹارگٹ دے گا۔ لہٰذا وہ اناغول میں اولوف کے سامنے اور اس کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسے عثمان کو کمزور کرنے کی ابتدا کا حکم دیتے ہوئے ترگت سردار کا کام تمام کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ترگت بھی ان رومیوں اور منگولوں کی مشترکہ گھات میں پھنستا یا کم از کم اس میں پھنس کر لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ ترگت اس جال میں کیسے پھنسا ہے؟ جواب تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اناگول میں زیر کوتاہی اپنی موجودگی کا اعلان کر چکا ہے، یعنی ہتھیاروں کو تباہ کر کے، اور اب سب کو پتہ ہے کہ جاسوس موجود ہے اور وہ خبریں بھی ظاہر کے باہر بھیج رہا ہوگا۔ لہٰذا کوئی جھوٹا موٹا اعلان یا منصوبہ پیش کیا ہوگا جس کے بارے میں زیر کوتاہی نے ترگت تک بات پہنچائی، اور یوں ترگت اس جال میں پھنسنے کے لیے آ پہنچا۔ ممکن ہے کہ ترگت یہاں گرفتار ہو جائے اور اس کے بدلے میں فریق کو رہائی دلائی جائے۔ دوسری طرف قبیلے میں فریق بھی گرفتار ہے، اور سب کو لگتا ہے کہ اورحان کو زہر اسی نے دیا ہے۔ بالا خاتون بھی یہی کچھ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ عثمان سلطان تک بھی گرفتاری کی خبر پہنچ چکی ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ یہ کم از کم یعنی فریق کم از کم منہ نہ کھولے یا کچھ بتائے نہیں، جبکہ بینگی خاتون بھی انہی خدشات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سب کا نتیجہ دو طرح سے نکل سکتا ہے، یا تو اسما فریق کو زہر دے کر مار دے گی یا پھر اسما اسے فرار کروا دے گی۔ زہر سے مرنے والی بات صحیح نہیں لگتی کیونکہ فریق کا انجام اس طرح نہیں ہوگا۔ فرار ہو سکتی ہے کیونکہ اولوف کو کمزور کرنے کا یہ شاندار مہرہ ہے، اور ہمارا نہیں خیال کہ کہانی لکھنے والے اس موقع کو یا اس مہرے کو اس طرح ضائع کرنے دیں گے۔ زہر کی بات ہوئی ہے تو اورحان کی بات کیوں نہ ہو، اور مادر ملت یعنی مالہون خاتون کا ذکر کیسے رہ جائے؟ ساتھ ہی ساتھ کہانی کے ہیرو عثمان غازی کی بات کیے بنا بات چیت کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو جہاں تک بات ہے اورحان کی، تو اس کے تندرست ہونے میں کچھ وقت لگے گا، شاید مزید 2-3 قسطیں لگیں گی۔ اس کی سب سے مضبوط وجہ یہ ہے کہ اورحان کے لیے مخصوص انداز کی کرسی نمک گاڑی بنائی گئی ہے۔ اگر اسے جلدی ٹھیک ہونا ہوتا تو ایسا کچھ نہ کیا جاتا۔ دوسرے ٹریلر میں مالہون اورحان کو لیے ہوئے ہے اور ان کے آس پاس لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ منظر ینی شہر کا ہے جہاں کائے قبیلے والے پہنچے اور وہاں موجود اسمہان سلطان کے سپاہیوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ بظاہر لڑائی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یا کم از کم زیادہ خطرناک قسم کی لڑائی نہیں ہوگی، اور کوئی درمیان میں آ کر اس لڑائی کو رکوا لے گا۔ تیسری طرف عثمان غازی ہیں جو نعمان کے ساتھ جنگ پر مکمل طور پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ زمین کا 1 بھی انچ یا چاندی کا کوئی بھی سکہ تک دینے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جنگ کی طرف لے جائے گی۔ اور اب جبکہ اسمہان سلطان سمیت تمام اہم شخصیات اپنی منصوبہ بندی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور شکست کا منہ دیکھ چکی ہیں، تو نعمان بھی کمانڈر کے طور پر عثمان غازی کو دعوت دے چکا ہے۔ لہٰذا اب یہ واضح ہے کہ ان سب کا قائد عثمان غازی ہی ہوگا۔ جنگ کے حوالے سے پہلا اجلاس سوغوت میں ہوگا، اور یہیں عثمان غازی کی سربراہی بھی قبول کی جائے گی، اور ظاہر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ یعنی شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کریں گے، جس کے بعد کائے قبیلے کے افراد اور خواتین یعنی شہر پہنچیں گے، اور یعنی شہر پھر سے کائے قبیلے کے پرچموں سے سجا دیا جائے گا۔ رہ جاتا ہے یہ موضوع کہ عثمان غازی کی اس سربراہی کو
عثمان سلطان سمیت باقی جو غدار سرداران ہیں وہ آسانی سے قبول کر لیں گے یا نہیں کریں گے، تو اس پر ہم تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، جو جلد ہی آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں درخواست ہے کہ دنیا بھر میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، تمام مظلوموں کے لیے دعا کیجیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت و ترقی کے لیے دعا کیجیے، حمد و ثنا اور درود شریف کا ورد کیجیے، اور مکی ٹی وی کے تمام اراکین کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔